یہ بات تو برحق ہے کہ قیامت کے روز آپ مومنین کی شفاعت کریں گے، لیکن کیا وہ قبر میں بھی اپنے پیارے بندوں کی شفاعت کرنے آئیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں سوال جواب کرنے کون آتا ہے؟ فرشتے؟ فرشتے اعلیٰ ہیں یا حضور؟ تو اعلیٰ ادنیٰ کے پاس آئے گا؟ یہ تو الٹی منطق ہو گئی۔ قبر میں سوال کرنے والے تو فرشتے ہیں نا، تو فرشتے تو اس بارگاہ کے خادم ہیں۔ کائنات کا مرکز ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز کبھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں کرتا، مرکز ہلے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ یہ جو تصور ہم میں بن گیا ہے کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ فرشتے جب سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک وما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، دین تو اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے دنیا میں تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ تو زمین راستہ دے دیتی ہے، روضہ اطہر تک شفاف ہو جاتی ہے، میت کو، مسلمان مردے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ حضور اس کے پاس آئیں۔ زمین شفاف ہو جاتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، مومن کہتے ہیں ھذا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جو اتباع نہیں کرتا اس کا جواب ہوتا ہے ہیہات لا ادری، افسوس مجھے کچھ علم نہیں کون ہے کون۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ جب فرشتے سوال، تو چونکہ حاضر رجل کہتے ہیں اس ہستی کے بارے کیا کہتے ہو، لہٰذا چونکہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پھر بعض کو اس گرامر کے اعتبار سے یہ غلطی لگی ہے کہ شاید حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں، بھئی حضور کو قبر میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے صوفیاء کو، صاحب مشاہدہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ساتھ رہے ہیں، ہم کہتے تھے یار دنیا کو دیکھیں، میں اپنے مراقبے میں اپنے مقام پر کھڑا ہو کر دیکھوں تو ایک رائی کا دانہ سا نظر آتا ہے۔ یہ سارا کرۂ ارض جو ہے ایک رائی کا دانہ نظر آتا ہے۔ اگر اولیاء اللہ کے لیے اس کی حیثیت یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہو؟ حضور وہیں جلوہ گر رہتے ہیں، اور کسی کو فنا فی الرسول نصیب ہو تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے وہاں حاضری کی۔ ہاں فرشتے سوال کرتے ہیں، زمین راستہ دے دیتی ہے، لیکن جو بد نصیب ہوتے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یار، ہے لا ادری، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے، کیا پوچھ رہے ہو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ نہیں دیکھ رہا، کچھ ہے ہی نہیں۔ جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے، بتاتے بھی ہیں۔ یہ تو ہو گیا قبر میں آنے کی بات۔
اب یہ اگلا مصرع آپ نے اس کی قوالی سے لے لیا کہ میری قبر میں شفاعت کرنے آ جانا، قوالوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس مصرع کا مطلب کیا ہے، یہ تو شاعر کی مہربانی، اس نے جوڑ دیا، انہوں نے گا دیا۔ جیسے اکثر ہمارے جو کاتب حضرات ہیں ان سے عبارت پڑھی نہیں جاتی، وہ ٹنڈے گھیرے نقطے توئے زوئے دیکھ کر لکھ دیتے، آگے کئی لفظوں کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ شاعرانہ تعلیہ ہے۔ تو شاعر جو کوئی بات کہتے ہیں اس کی ہر بات جو ہے مستند نہیں ہوتی، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ جو یہ قوالی گا رہا ہے اس کا عقیدہ بھی یہ ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں، کیونکہ گانا تو اس کا ایک پیشہ ہے، جو شعر کسی نے لکھ دیا اس نے گا دیا، اس کا ذاتی نظریہ کیا ہے وہ ایک الگ شے ہے۔